الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات. عزیزان محترم، سادات غیر سادات، مومنین و مومنات، آج ہمارا درس رمضان مبارک 4 کا درس جو ہے ہمارا درس جاری تھا. ہمارا موضوع تھا برکات رمضان. آج بھی وہی موضوع جاری رہے گا کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. آج شروع کرتے ہیں. یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے، کل میں دیکھ رہا تھا فرانس کا روزہ 19 گھنٹے ہے، جرمنی والوں کا 18 گھنٹے ہے، آئس لینڈ والوں کا 21 گھنٹے روزہ ہے. یہ جو طویل روزہ ہے، کتنے آرٹیکلز آتے ہیں، کتنی ویڈیوز آتی ہیں، کتنی میسیجز آتے ہیں کہ رمضان کا کیا مقصد ہے، روزے کا کیا مقصد ہے. خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 183 میں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ لعلکم تتقون. روزے رکھنے کا ہدف یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، یعنی روزے کا مقصد تقوی ہے. اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو وہ تقوی نہیں پا رہا، اس کو چاہیے وہ روزانہ تقوی کی پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو یہاں سے پتہ چلا روزے کا مقصد تقوی ہے. پرانے زمانے میں جب عرب گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے تو ان کو کہتے تھے الخیر صائمن، گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی ٹریننگ کرتے تھے. وہ آج گھوڑے کو پانی اور گھاس سے دور رکھتے تھے کہ کل ہم جنگ میں جائیں تو یہ گھوڑا گھاس اور پانی دے کے بھاگ نہ جائے، یعنی وہ گھوڑے کی ریاضت کر رہے ہوتے تھے. اسی طریقے میں خداوند تعالی اس ماہ میں ہماری ریاضت کر رہا ہے کہ اگلے آنے والے 11 مہینوں میں یا اگلے آنے والے سال میں اگر بھوک یا پیاس لگے تو ہم اگر میدان میں ہوں، شیطان کے خلاف یا ابلیس کے خلاف لڑ رہے ہوں تو ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھاگ نہ جائیں. انشاءاللہ اس مہینے میں ہمیں اتنی عادت ہو جائے گی کہ ہم خدا کی خاطر بھوکے بھی لڑ سکتے ہیں، پیاسے بھی لڑ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں. آگے چلتے ہوئے کسی نے امام جعفر صادق آل محمد سے امام سے پوچھا کہ امام کیا ہم روزانہ ختم قرآن کریں رمضان میں؟ امام نے کہا نہیں، تم نہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم اتنی زحمت تمہارے اوپر نہیں دینا چاہتے. پھر اس نے کہا کیا ہم ہر 2 دن ختم قرآن کریں؟ امام نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا امام کیا ہم ہر 3 دن ختم قرآن کریں؟ امام نے کہا ہاں، ہر 3 دن ختم قرآن کرو. یعنی امام چاہتے ہیں ہمارے شیعہ روزانہ رمضان میں 10 پارے ختم کریں. 10 پارے تو چلیں زیادہ ہے، اگر 1 پارہ بھی ہو جائے. ہمارے ائمہ تو سوا قرآن ایک دن میں ختم کر لیتے تھے. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں کم از کم 1 پارہ تو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، فورگیونیس کا مہینہ ہے. ہمارے ائمہ بھی، ہمارے حضور بھی جیسے یہ مہینہ آتا تھا اگر کسی نے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ ان کو معاف کر دیتے تھے.
تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم نے جان بوجھ کے نہیں بائی مسٹیک اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس مہینے کے صدقے میں ان کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے سب بہن بھائی ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، یہ گارنٹی کا وقت ہوتا ہے، یہ استجابت کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی آپ خرما اٹھاتے ہیں اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور رمضان کے روزے کے دعا کھولنے کے ساتھ سورہ قدر کا بھی حکم ہے کہ سورہ قدر بھی پڑھی جائے۔ ہمارے ائمہ تو 1000 دفعہ نائٹلی رمضان میں سورہ قدر پڑھتے تھے۔ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابن سراح، بنی اسرائیل کے دور میں یہ رہتا تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمارے آقا نے اس کے فضائل پڑھے، اور آقا نے کہا کہ یہ اتنا نیک تھا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جنگ کی تھی۔ یہ جب زخمی ہو جاتا تھا گھر آ جاتا تھا، جب اس کو شفا مل جاتی تھی تو پھر چلا جاتا تھا۔ تو پھر اصحابہ نے کہا اے رسول اکرم، ہم 1000 مہینے جہاد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ جیسے ہی اصحاب نے یہ پوچھا، حضرت جبریل نازل ہوئے، سورہ قدر لے کے آئے اور کہا اے رسول اپنے اصحاب کو بتا دے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے 1000 مہینے کا ان کو ثواب ملے تو وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں۔ 1000 مہینے کے جہاد فی سبیل اللہ ایک طرف، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں ایک طرف۔ یہ رمضان کی برکات ہیں۔ رمضان کے برکات میں یہ بھی ہے ہمیں ڈیٹس کے جو تاریخی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے پہلے رمضان میں صحیفہ ابراہیم نازل ہوا، 6 رمضان تورات نازل ہوئی، 12 رمضان انجیل نازل ہوئی، 18 رمضان زبور نازل ہوئی، اور 23 رمضان قرآن نازل ہوا۔ 10 رمضان بی بی خدیجہ کا وفات کا دن ہے، انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ ہمارے رسول خدا نے تو عام الحزن منایا تھا۔ اگر ہمارے رسول ایک پورا سال منا سکتے ہیں تو ہم 2 مجلسیں کیسے نہیں منا سکتے؟ 15 رمضان کو یوم ولادت سبط اکبر شہزادہ سبز قبا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے گے، انشاءاللہ جشن بھی ہوگا یہاں پہ۔ اپنے بچوں کو ان کی لائف سٹائل کا بتائیں گے انشاءاللہ، ان پہ جو مصائب ہوئے امام حسن کے صلح کا بتائیں اپنے بچوں کو دیگر صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 17 رمضان جشن بدر بھی ہوگا انشاءاللہ، ہم جشن میں انشاءاللہ منائیں گے۔ تو ان تاریخوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہو 19 رمضان 20 رمضان کو اور وہاں آپ کسی ڈنر پارٹی پہ گئے ہو، یہاں پہ بی بی زینب کی یتیمی کی مجلس ہو رہی ہو، آپ کسی ہوٹل میں ڈنر پارٹی پہ جا رہے ہوں۔ آخری 7 دن رمضان کے سب لیال القدر کہا جاتے ہیں۔ شب عید کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جیسے ہی شب عید آتی ہے عید پارٹی پہ لوگ جاتے ہیں، میوزک پارٹی پہ جاتے ہیں، پورا ماہ رمضان کا عبادت کر کے پھر میوزک پارٹی میں جانا کوئی کام نہیں کرتا۔ خدا کا خوف کریں، آپ نے ابھی عبادت کی ہے، اگر آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں تو ان کے راستے پہ چلیں، یا اگر یزید ابن معاویہ کے راستے پہ چلنا ہے تو یہ مکس نہیں ہو سکتا، کیونکہ شب عاشور مولا حسین کے خیموں سے قرآن اور نماز کی آواز آ رہی تھی، اور یزید ابن معاویہ کے خیموں سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، اس لیے امام حسین نے اتنی سیکریفائسز دی ہیں۔ صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہاں پہ درس تمام ہوا، اگر کوئی سوال ہے تو نہیں تو دعا منگوا دیں۔ بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین
یا اللہ آج کے افطاری کا ثواب، آج کے درس کا ثواب ہمارے اسپانسر مسز ایم مسز شیخ فیاض احمد کو جائے، ان کے مرحومین شیخ غلام رسول، شیخ اللہ دتا، سکینہ بی بی، آمنہ بی بی اور دیگر مرحومین مرحومات کو جائے۔ یا اللہ ہماری یہ قلیل سے عبادت قبول فرما، یا اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على